یہاں یہ جگہ کی ٹیلا نما، کبھی یہاں پر وحشت کاری ہوتی تھی، اب وحشت کاری نہیں ہوتی، خدا کی رحمت برستی۔ پہلے اس ٹیلا نما جگہ پر آ کر صرف پسینہ آتا تھا، اب صرف پسینہ نہیں آتا، سکینہ نازل ہوتا۔ یہ ایک انداز ہے، ورنہ میرے ایک حدیث کا مفہوم پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ جس جگہ لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں اور قرآن کا درس شروع کر دیں، پھر اس جگہ پر چاہے وہ اللہ کا گھر ہو، اللہ کے گھروں میں سے کوئی گھر ہو، یا محدثین فرماتے ہیں کسی جگہ بیٹھ کے بھی جمع ہو کر بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن کا درس شروع کرتے ہیں، تو پھر اس جگہ پہ اللہ سکینہ نازل کرتا ہے، وہ غشیتہم الرحمہ، پھر وہاں پہ رحمت برستی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عنده، پھر ان کا ذکر اللہ عرش پر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے ان بچوں کو معمولی نہ سمجھے آپ، ان کی خبر اخباروں میں چھپے یا نہ چھپے، بڑے بڑے چینلوں پر، فیس بکوں پر، واٹس ایپوں پر آئے یا نہ آئے، ان کا چرچا عرش پر اللہ فرشتوں کے سامنے ضرور کرتے ہیں۔ تو قرآن حسن اور جمال کا پیکر ہے، جہاں جاتا ہے، جس جگہ جاتا ہے، جس بنا میں جاتا ہے، اس میں حسن کا رنگ بن دیتا ہے۔ تو بڑا قابل مشق کام کیا ہے مولانا نے، یہاں پر مفتاح العلوم کھول کر، مفتاح العلوم علوم کی چابی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بھلائیوں کی چابی بنائے، تمام خیر کا ذریعہ بنائے۔ حدیث یاد آئیے، فطوبیٰ للعبد، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، مولانا اسماعیل صاحب، فطوبیٰ للعبد، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنائے، جعلہ اللہ مفتاح للخیر ومغلاقا للشر۔ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کو اللہ خیر کا سبب ذریعہ بنائے۔ تو مختصر سارا ہم نے بھی بدل دیا ہے، جب آپ نے اپنا نظام بدل دیا تو پھر ہم نے بھی سارے موضوعات الگ چینج کر دیے ہیں۔ مجھے حکم تھا سیرت النبی بیان کروں، لیکن 5-7 میں قرآن کے حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں، بہت زیادہ ہو چکا اور اکابرین اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور ٹھنڈ بھی ہے۔ قرآن میں جمال ہے، تھوڑی سی دیر آپ توجہ کریے۔ لوگ مہمان کہاں سے آئے ہیں، کوئی جودھ پور سے آیا ہے، کوئی بارمیر سے آیا ہے، کوئی پوکھرن سے آیا ہے، تو آپ کا بھی کچھ حق بنتا ہے، تھوڑی توجہ مانگتے ہیں آپ سے، کچھ نہیں۔ قرآن کریم میں کیا ہے، جمال خوبصورتی ہے۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، قرآن پہلے جلالی تھا پھر جمالی بنا، پہلے یہ خشیت تھا پھر رحمت بنا، پہلے یہ ہیبت تھا پھر برکت بنا، یعنی پہلے جلال غالب تھا قرآن کے اندر، جلال ایسا غالب تھا کہ اللہ نے جب قرآن کو اتارنا چاہا تو آسمان سے پوچھا، آسمان نے انکار کر دیا، دھرتی سے پوچھا، دھرتی نے انکار کر دیا، پہاڑوں سے پوچھا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ بس یہ سنتے ہی اس امانت کے بوجھ کے وزن کا خیال آتے ہی آسمان چرچرانے لگا، دھرتی کانپنے لگی، پہاڑوں پہ لرزہ برنتاب ہو گیا، سب نے انکار کر دیا۔ پھر ایک خاص انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا، الانسان۔ وہ خاص انسان وہ کون سا انسان تھا جن کا حوصلہ آسمانوں سے زیادہ تھا؟
جس کا تحمل سردی سے زیادہ تھا، جن کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ تھی، وہ اور کوئی نہیں، صبر و تحمل کے بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن سے پوچھیں نا، وہ قرآن بتا تو کس انداز سے آیا، اور پہلے ذرا یہ بھی بتا تجھے بھیجا کس سے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کہتا ہے میں تجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ قرآن ذرا یہ بھی بتا تجھے لے کر کون آیا؟ تو کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین لے کر آیا۔ قرآن یہ بھی بتا تو اترا کہاں، کیونکہ آسمانوں نے تو انکار کر دیا، دھرتی نے تو انکار کر دیا، اور پہاڑوں نے تو انکار کر دیا، تو اترا کہاں؟ وہ کہتا ہے میں اترا علی قلبک لتکون من المنذرین، میں سید الانبیاء والمرسلین پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس زبان میں آیا یہ بھی بتا دے، میری لینگویج کیا ہے، اس بھاشا میں آیا؟ کہنے لگا بلسان عربی مبین، فصیح و بلیغ عربی زبان میں آیا۔ قرآن بتا کہ اترنے کا انداز کیا تھا؟ قرآن نے کہا علی قلبک، اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ اتارا، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو نوٹ کر دیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے محبوب آپ زبان کو حرکت نہ دیں، آپ جلدی نہ کریں، ہم ہمارے کلام کو، قرآن کو آپ کے دل کو اتارنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کا وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ ہے، جب اس میں میرا کلام آئے گا تو ایسا فلٹر ہوگا کہ اس کا جلال